صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی۔ ہمارے دیار غیر سے آئے ہوئے حاجی گلفراز صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے جلسے کے متعلق بھی، اور کس طرح رہا ان کا جلسہ، کتنے لوگوں نے شرکت کی، اور جس جگہ پہ رائے پور کے مقام پر انہوں نے جلسے کا انعقاد کیا تھا جس میں مرکزی قیادت کے علاوہ ڈڈیال کے ہمارے ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی کے جناب عدل صادق صاحب سمیت دیگر زماں بھی موجود تھے۔ حاجی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب کیا سمجھتے ہیں کل کے جلسے کے متعلق؟ یہ بہت ہی ایک کامیاب جلسہ تھا، اور 2000 کے اوپر لوگ تھے اور 600 خواتین تھیں، جو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور انہوں نے بہت ہی عمدہ مظاہرہ کیا۔ وہاں پہ بارسٹر صاحب کا بھی استقبال بڑا اچھے طریقے سے کیا، اور بارسٹر صاحب نے بھی وہاں خطاب کیا، اور ایک خواتین نے بھی خطاب کیا، اور پرجوش تھا، اور 600 خواتین نے پی ٹی آئی میں اعلان بھی کر دیا۔ حاجی صاحب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے غریبوں کا بابا، غریبوں کی آواز، حاجی گلفراز۔ حاجی صاحب کیسے سیاست کے میدان میں اترے؟ ابتدائی طور پر آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک رہے، پھر نون لیگ سے بھی آپ کی محبتیں رہیں، اس دفعہ آپ پی ٹی آئی میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا، جس جگہ آپ رہنے والے وہاں پہ بھی سیاسی کافی دباؤ تھا، آپ یہاں مستقل رہتے بھی نہیں ہیں، کس طرح مینج کر لیا آپ نے سارا کچھ یہ اتنا بڑا ایونٹ؟ میں نے شروع سے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، پھر جب مجھے کچھ مشکلات نظر آئی میں تھوڑے وقفے کے لیے سنی اتحاد میں گیا، پیپل پارٹی میں کبھی نہیں گیا۔ پھر جو افسر شہید تھے، میں نے ایک دائرہ کھولا تو اس نے اس کو بند کروایا، جس کی وجہ سے مجھے سیاست میں آنا پڑا، ورنہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، میں ایک سماجی کارکن تھا، تو اس نے بند کروا کے مجھے سیاست میں کھینچا۔ پھر میں نے سعود خالد کی سپورٹ کی ایک پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک سے، جو میں نے کی وہ اس لیے کی کہ اس کو ہرانا تھا، جو افسر شہید ہے اس کو سیاست سے صفایا کرنا تھا، جو کہ میں نے بہت لوگوں کے پاس گیا اور ان کو بتایا اس آدمی نے آپ کا گھر بند کیا ہے، لہٰذا اس کو ووٹ نہیں دی، اور وہ ہار گیا۔ حاجی صاحب یہ بتائیں، سوشل میڈیا پہ اخبارات میں یہ کافی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں 500 روپے دیہاڑی پہ لوگوں کو لے کے آیا ہوں، اور یہ اس کا جواب لوگ مانگتے ہیں یہ معذرت کے ساتھ، اس پہ کیا اس کی حقیقت ہے کہ واقعی آپ نے یہ باتیں کہی تھی کہ یا یہ ویسے ہی میڈیا پہ اسے اچھال دیا گیا، سوشل میڈیا پہ اسے لایا گیا؟ نہیں، یہ ایسی بات کوئی نہیں تھی۔ میں نے کچھ غریب لوگوں کو بولا جو دیہڑ لگاتے تھے، اگر آپ آئیں، یہ آپ کے حقوقوں کی بات کروں گا، چھوڑ کے کام آئیں، اگر تو آپ کو کام کوئی مشکلات ہے تو مجھ سے پیسے دیہڑ کے لے لیں۔ میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم سب کو بانٹوں گا، میں نے ان کو کہا کہ اپنا آواز بلند کریں، تاکہ مسعود خالد نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں پلاٹ دوں گا، 2 بار وعدہ کیا، جو اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کی سیاسی دشمنی ہے جاوید ظفر سے؟ کیا اپنے ایک خاندان بھی آپ کا ایک ہے، ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں، پھر اتنی بڑی وہ بھی آپ کے خلاف خبروں میں بہت ان ہے، آپ بھی اس کا جواب دیتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ جاوید ظفر میرا بھائی ہے، میں نے کبھی اس کے کامنٹ بھی نہیں کیا، اس کی فیس بک میں بھی کبھی کامنٹ نہیں کیا، وہ اس کا پتہ نہیں کیا ہے پرابلم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں تو آج بھی اس کو بھائی سمجھتا ہوں، مگر وہ کبھی کبھی اس کا جو ہے نا ایک جو نیچر ہے وہ بدل جاتا ہے، جیسے کوئی جن ہوتا ہے، جن پڑ جاتا ہے اس کو، ورنہ میرا تو کوئی اس سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ رائے پر میں کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگ شامل ہوئے، نئے لوگ کتنے آئے جو آپ کی وجہ سے آئے، عدل صادق کی وجہ سے آئے؟ اس کی تفصیل ہمیں کوئی واضح نہیں ملی، اس کے بارے میں اگر بتا دیں۔ اس میں بھی کافی لوگ تھے، تقریباً 50-60 تو ہوئے ہوں گے تقریباً۔ یہ ایک لیڈر کے ساتھ 200 آدمی ہیں، وہ سبھی اس کے ساتھ آئے ہیں۔ نہیں، نامی گرامی کوئی نامی گرامی منور چیئرمین منور ہیں، وہ پی ٹی آئی میں شاملیت کی، ان کے ساتھ کافی ووٹس ہیں، جو سارے کے سارے جو پی ٹی آئی میں آئے۔ کیا سمجھتے ہیں ارشد ساقی صاحب بھی آپ کے ساتھ اعلان کیا، اس میں کیا حقیقت ہے کہ واقعی یا یہ؟ نہیں، ساقی صاحب نے اعلان نہیں کیا، مگر ہمارے ساتھ بیٹھے، تعاون کیا، ساتھ بھائیوں کی طرح، اس لیے کہ ہم بھائی ہیں، ضروری نہیں ہم نون پیپل پارٹی میں رہیں تب بھی ہم بھائی ہیں۔ آج صاحب یہ بتائیں، آپ نے کہا تھا جی عام لوگوں کو تو میں 500 روپے دے رہا ہوں،
جاوید ظفر اگر آئے تو میں 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ کیا یہ کوئی شغل میں بات کہہ دی یا کس طرح یہ بات؟ نہیں، وہ جو جاوید ظفر جو غلط بیانی کر رہا تھا نا، اس کے بدلے میں نے بولا کہ 10,000 آ کے لے جائیں تاکہ آپ کا ادھار کم ہو جائے، لوگوں کا ادھار دینا ہے، کیا سمجھتے ہیں ادھار دینا لوگوں کا؟ بہت ادھار دینا ہے، انہوں نے کروڑ کے قریب ادھار دینا ہے۔ چلیں وہ ان کا ذاتی اور پرسنل معاملہ ہے، تو اگر نون لیگ یا جاوید ظفر کے بغیر لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں آپ کی وساست سے، تو انہیں بھی آپ کوئی نوازنے کی کوشش کریں گے یا نوازنا چاہتے ہیں؟ میں اصولوں کی سیاست کرتا ہوں، اصول پسند ہوں، میں صرف غریبوں کے لیے جنگ لڑتا ہوں۔ انشاءاللہ میں نے مسعود خالد کو بھی 30 سپٹمبر کا ٹائم دیا ہے، اگر تم نے یہ وعدہ پورا نہ کیا تو پھر ایک ایسا احتجاج ہوگا جو ایک تاریخی ہوگا، یہ ڈڈیال شہر بند ہو جائے گا۔ میں نے اس کو واضح کر دیا ہے، انشاءاللہ ابھی خبرات میں بھی دوں گا، سبھی کو اس کو پہنچ جائے گا۔ اگر 30 کو نہ ہوا تو اکتوبر میں انشاءاللہ دما دم مست قلندر ہو جائے۔ بھائی صاحب یہ بتائیں، آپ نے ابھی بات کی کہ میں سیاسی کارکن ہوں، آپ نے ابتدائی طور پہ ایک سوشل قسم کی لائف کا آغاز کیا، رائے پور کے مکان پول چیک کے مقام پر آپ نے وہاں پہ آفس کیمپ کیا، غریبوں کے لیے کتابیں، راشن، دیگر جو ان کی ضروریات ہیں اس کے متعلق آپ نے ایک مشن جاری کیا، وہ کہاں تک پہنچا؟ اس میں کیا کیا اس وقت تک کیا کیا آپ نے؟ ہم نے وہ رجسٹریشن پیریڈ پر تھا، جو رجسٹریشن کی ڈیٹ تھی وہ 90 دن تھی، جس کو 34 دن میں ہی بند کر دیا گیا۔ احتساب بیورو کا چیف کا انہوں نے حوالہ دیا، میں نے اس کے پاس گیا، وہ تصدیق بھی لے آیا، مگر اس کے پیچھے ایم ایل اے سابقہ ایم ایل اے افسر شیخ تھا، جو ایس ڈی نے کہا کہ میں ایم ایل اے کو منسٹر کو اعتماد میں لوں گا، تو اس سے ثابت ہو گیا وہ پیچھے تھا، جو اس نے ایس ڈی نے قانون بھی توڑا جو میرے پاس ثبوت تھا۔ تو پھر میں بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کی وجہ سے میں اس کو کھلوا لیتا، آخری سٹیج پہ تھا، میں کو 2-3 سال بیمار رہا ہوں، مجھے بیعت کی پرابلم تھی، اس کی وجہ سے۔ موجودہ انتظامیہ پہ کتنا بھروسہ ہے کہ بہتر جا رہی ہے؟ گورنمنٹ نون لیگ کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پرسوں رات کو ایک ایونٹ ہوا جس میں ایک گلوکارہ نصیب اللہ لال نام کی خاتون آئی، تو وہاں پہ کافی گرما گرم بالکل تھانے کے سامنے تھا، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، وہاں میں نے سنا ہے کہ بڑی بے حیائی ہوئی ہے اور طرح کے کام ہوئے ہیں، جس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ایسے کلچر جو ہے ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اس کو پروان نہیں چڑھانا چاہیے، اور انتظامیہ کو ضرور اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ نہ کہ ان کی حفاظت کرے اور ان کے ساتھ دے، یہ بہت ہی بری بات ہے اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ تھے غریبوں کے بابا، غریبوں کی آواز حاجی گلفراز، جو کہ انتہائی غریب پرور اور لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ آج ان کے ساتھ ہماری ایک بیٹھک تھی۔ اجازت دیجیے، اسد شریف کالس، نوشاد نومی، عدالت نیوز، ڈڈیال۔